الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اصول مناظرہ کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ 10 باتوں کا پڑھنا، سمجھنا، اچھی طرح محفوظ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 10 اہمیت و حیثیت مناظرہ۔ گزشتہ کل کے درس میں ہم نے 4 عنوانات پر گفتگو بحمد اللہ تعالی مکمل کر لی تھی۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، اور نمبر 4 مناظرہ۔ آج ہم آگے بات چلائیں گے۔ نمبر 5 طریقہ مناظرہ۔ مناظرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، ایک شخص مدعی ہوگا، ایک شخص مدعا علیہ ہوگا۔ مدعی کا معنی ایک شخص دعویٰ کرے گا، اپنا موقف پیش کرے گا، اپنا عقیدہ پیش کرے گا، اپنا مسئلہ پیش کرے گا، اور دوسرا شخص اس کا انکار کرے گا۔ اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ مدعی کو معلل بھی کہتے ہیں، مجیب بھی کہتے ہیں۔ معلل کا معنی علت بیان کرنے والا، دلیل دینے والا، وجہ بتانے والا۔ مجیب اپنی بات کو ثابت کرنے والا، جواب دینے والا۔ اور مدعا علیہ جو فریق مخالف ہے اس کو منکر بھی کہتے ہیں، سائل بھی کہتے ہیں، نافی بھی کہتے ہیں۔ منکر کیونکہ وہ مدعی کے دعوے کا انکار کرتا ہے، سائل وہ سوال کرتا ہے، دلیل پوچھتا ہے، نافی وہ نفی کرتا ہے آپ کے دعوے کی۔ تو طریقہ مناظرہ میں 2 چیزیں بنیادی ہیں، ایک شخص مدعی ہوگا، ایک مدعا علیہ ہوگا۔ ایک شخص دعویٰ کرے گا، دوسرا اس کا انکار کرے گا۔ جس طرح دنیا کی کسی عدالت میں، کسی کورٹ میں جب بھی کیس پیش ہوتا ہے تو اس میں فریقین ہوتے ہیں، 2 فریق ہوتے ہیں۔ ایک فریق وہ ہوتا ہے جو اپنا دعویٰ کرتا ہے یہ مکان میرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی غلط بات کہتا ہے، مکان تو اس کا نہیں ہے۔ کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ جی میرا بچہ تھا فلاں نے اس کو مار دیا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو نہیں مارا۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے جی فلاں شخص نے میرے مال کی چوری کر لی، کہتا ہے جی میں نے تو چوری نہیں کی۔ تو جس طرح دنیا کی عدالت اور کورٹ میں 2 فریق پیش ہوتے ہیں، اسی طرح مناظرہ میں 2 فریق آمنے سامنے آتے ہیں۔ ایک دعویٰ کرتا ہے، دوسرا اس کے دعوے کا انکار کرتا ہے۔ تو یہاں ایک شخص ہے مدعی اور ایک مدعا علیہ۔ مدعی کی تعریف کیا ہے؟ ہم اصطلاحات میں مناظرے کی زبان میں مدعی کی تعریف کیا کریں گے؟ من نسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ۔ مدعی وہ ہے کہ جو اپنے دعویٰ کو دلیل یا تنبیہ کے ساتھ ثابت کرنے کی ذمہ داری لے، یہ ہے مدعی۔ اور جو دوسرا فریق ہے سائل، منکر، من نسب نفسہ لنفی الحکم، وہ شخص جو مدعی کے دعویٰ کو توڑنے کی ذمہ داری قبول کے، یعنی وہ اس بات کا اقرار کرے کہ میں تمہاری بات کو نہیں مانتا۔ ایک مدعی ہے اور ایک مدعا علیہ ہے۔ مدعی جو دعویٰ کو دلیل یا تنبیہ کے ساتھ ثابت کرنے کی ذمہ داری لے، اور مدعا علیہ جو شخص دعویٰ کو توڑنے کی ذمہ داری لے، جس کے جو انکار کرے، جو قائل نہ ہو، یہ مدعا علیہ ہے۔ تو 2 شخص ہوں گے۔ اب یہاں چند ایک باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم نے جب مدعی کی تعریف کی ہے تو ہم نے کہا مدعی وہ ہے من نسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ، کہ مدعی وہ ہے جو اپنے دعویٰ کو دلیل سے یا تنبیہ سے ثابت کرے۔ یہ دلیل کیا ہے، یہ تنبیہ کیا ہے، ذرا اس کو بھی سمجھے۔ دلیل کی عام طور پر 2 تعریفیں کی جاتی ہیں۔ دلیل کی ایک تعریف المرکب من القضیتین للتعدی الی مجہول نظری۔ منطق والے دلیل کی تعریف یہ کرتے ہیں
نامعلوم چیز کو حاصل کرنے کے لیے دو معلوم جملوں سے بنے ہوئے کلام کو دلیل کہتے ہیں۔ نامعلوم چیز کو حاصل کرنے کے لیے دو معلوم جملوں سے بنے ہوئے کلام کو دلیل کہتے ہیں۔ نامعلوم چیز کو حاصل کرنا اسے کہتے ہیں تعریف میں مجہول نظری، یعنی ایک ایسی چیز کہ جو خود بخود حاصل نہ ہو بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑے، کچھ مقدمات ملانے پڑے، کچھ دائیں بائیں کی چیزیں اکٹھی کرنی پڑے تو پھر بات ثابت ہو۔ مثلا ہمارا ایک موقف ہے کہ عالم حادث ہے، العالم حادث، یہ جہان جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمیشہ سے نہیں، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ حادث ہمیشہ سے ہو اسے کہتے ہیں قدیم، اور ہمیشہ ہی رہے واجب الوجود، کسی نے اس کو بنایا نہ ہو، وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ قدیم بھی ہے، اللہ واجب الوجود بھی ہے، اللہ تعالیٰ ازلی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ابدی بھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی چیز قدیم ہے کہ ہمیشہ سے ہو، نہ کہ واجب الوجود ہے کہ خود بخود ہو، اور نہ ہی کوئی چیز ازلی اور ابدی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ العالم حادث، یہ عالم پیدا ہوا ہے، پہلے سے نہیں تھا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے العالم متغیر، اس عالم میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ کل ہے تو آج ہے، آج ہے تو پرسوں ہے، صبح ہے تو شام ہے، شام ہے تو صبح ہے۔ اس میں سال ہیں، اس میں مہینے ہیں، اس میں ہفتے ہیں، اس میں دن ہیں، اس میں گھنٹے ہیں، اس میں منٹ ہیں، اس میں سیکنڈ ہیں۔ تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ گزر رہا ہے، چل رہا ہے، حالات آ رہے ہیں، کیفیات آ رہی ہیں، متغیر ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی کوئی موسم ہے، کبھی کوئی موسم ہے، کبھی اس میں کوئی مر رہا ہے، کوئی اس میں جی رہا ہے، کبھی ہوا چل رہی ہے، کبھی تغیر ہی تغیر ہے۔ یہ عالم متغیر ہے۔ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور جس چیز میں تغیر ہو اس کا معنی وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں نا، کبھی ایک تبدیلی، کبھی دوسری، کبھی ایک حالت، کبھی تیسری۔ تو حالات کا تبدیل ہونا، کیفیت کا تبدیل ہونا، نئی سے نئی کیفیت کا آنا، اس کا معنی ہے کہ ہمیشہ سے نہیں ہے، ورنہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ العالم متغیر، عالم میں تغیر آتا ہے۔ وکل متغیر حادث، اور ہر چیز میں تغیر ہے، وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالعالم حادث، یہ عالم بھی حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ دلیل کی دوسری تعریف، ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر۔ دلیل وہ چیز ہے کہ جس کے علم سے دوسری چیز کا علم از خود ہو جائے۔ جب آپ ایک چیز کو مان لیں تو دوسری چیز آپ کو ماننی پڑے، ایک چیز کو مان لیں تو دوسری چیز ماننی پڑے۔ یہ ایک چیز جس کے ماننے سے دوسری چیز کا ماننا ضروری ہے، اس ایک چیز کو دلیل کہتے ہیں، اس ایک چیز کو دلیل کہتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، دلیل کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے بندے پر نازل ہوتا ہے۔ حضور کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ مجھ سے اللہ بات کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ ثابت کرو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس جیسا تم کلام لے آؤ۔ تو جب آپ نے یہ بات مان لی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام حضور کے علاوہ کسی اور سے نہیں مل رہا، تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو حضور فرما رہے ہیں کہ میں ہی اللہ کا نبی ہوں، وہ مجھ ہی سے بات کرتے ہیں، مجھ ہی پر وحی آتی ہے، تو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کو اللہ کا کلام مان لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا پڑے گا، اسے کہتے ہیں دلیل۔ تو کلام اللہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت پر دلیل ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے رہنے والی ہے، اور علمی دلیل ہے، اور اس کا چیلنج ہے کہ کوئی اس دلیل کو توڑ کر دکھائے۔ آج تک اس دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکا،
اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کوئی اس دلیل کو نہیں توڑ سکے گا۔ ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، تو دلیل کا دوسرا معنی کہ جس کو مانے تو دوسری چیز کو ماننا پڑے۔ میں نے مثال دی، جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جب قرآن کو اللہ کا کلام مانا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا پڑے گا کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ مدعی وہ ہے جو اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرے یا تنبیہ سے۔ یہ تنبیہ کیا ہے؟ تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مدعی ایک دعویٰ کرتا ہے اور اس دعویٰ میں کچھ خفا ہوتا ہے، اس دعویٰ میں کوئی ابہام ہوتا ہے، تو مدعی اس ابہام اور خفا کو جس وضاحت سے دور کرتا ہے اس وضاحت کو تنبیہ کہتے ہیں۔ ایک دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کو دلیل سے ثابت کیا، لیکن اس دعوے پر کچھ اشکالات آئے ابہام کی وجہ سے، خفا کی وجہ سے، تو جس وضاحت سے اس نے اس خفا اور ابہام کو دور کیا، اس وضاحت کا نام تنبیہ ہے۔ مثلا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ دعویٰ ہے، انبیاء علیہ السلام زمینی قبور مبارکہ میں بتعلق روح دنیاوی اجساد مطہرہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ پورا دعویٰ سن لیا کریں، کبھی الجھن نہیں رہے گی۔ انبیاء علیہ السلام زمینی قبور مبارکہ میں بتعلق روح دنیاوی اجساد مطہرہ کے ساتھ زندہ ہیں، یعنی نبی کا دنیا والا جسد اطہر تعلق روح کے ساتھ زمینی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ دلیل الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ ایک دلیل ہے، یہ نہیں کہ یہی دلیل ہے، جس پر ایک دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ اب وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو قبور مبارکہ میں زندہ نہیں مانتے، وہ اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کیا ہے؟ اب دیکھو بظاہر اعتراض کتنا پختہ ہے، بظاہر شبہ کتنا عجیب ہے۔ کہا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے دنیا میں اور آپ کہتے ہیں اب بھی زندہ ہیں، تو زندہ کو کوئی شخص دفن نہیں کرتا۔ دنیا میں آپ کو ایسا بیٹا بتاؤ جو اپنے زندہ باپ کو قبر میں دفن کر دے۔ مشرکین مکہ جب اپنی بیٹیوں کو قبر میں دفن کرتے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان سے پوچھا جائے گا کس جرم کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا تھا۔ وہ قتل کیا تھا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ زندہ کو درگور کر دیتے۔ تو زندہ بچی کو درگور کرنا ظلم ہے۔ کوئی بیٹا باپ کو زندہ کو دفن نہیں کرتا، زندہ ماں کو دفن نہیں کرتا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے زندہ نبی کو کیسے دفن کر دیا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور زندہ ہیں اور دفن کر دیا؟ کیوں؟ یہ ان کا ایک شبہ ہے۔ اب اس شبہ کو ہم دور کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وضاحت سمجھیں۔ اس دنیا میں نبی پر موت آتی ہے اور اس دنیا کے بعد اگلی دنیا، اس جہان کے بعد اگلا جہان عالم برزخ، اس میں نبی کو حیات ملتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے دفن کیا ہے عالم دنیا میں، عالم دنیا میں آپ پر موت آ گئی ہے، اب آپ کو زندگی ملی ہے عالم برزخ میں، تو دفن اور جہان میں کیا ہے اور زندگی اور جہان میں ملی ہے، تو زندہ پیغمبر کو دفن نہیں کیا، اس پیغمبر کو دفن کیا کہ جس پر موت آئی ہے، اس کے بعد اللہ نے حیات عطا فرما دی۔ اپنے مقام پر جب ثواب و عذاب قبر کی بات آئے گی، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، وہاں پر برزخ کو جب سمجھائیں گے تو الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں برزخ بنیادی طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر ایک، سجین سے لے کر علیین تک کا مکان ہو۔ نمبر دو،
موت سے لے کر حشر تک کا زمان ہو، جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ سجین سے لے کر علیین تک کا مکان، یہ تو ہم سب کو ملا ہوا ہے۔ 7 زمین سے نیچے جگہ کا نام ہے سجین، اور 7 آسمانوں کے اوپر جنت کے اوپر جگہ کا نام ہے علیین۔ تو ہم سب سجین اور علیین کے درمیان ہیں۔ جو شخص موت آتی ہے جس کو، وہ بھی اسی سجین اور علیین کے درمیان مکان، اسی زمین پر ہے نا۔ جو بندہ فوت ہوا وہ اسی زمین پر ہے، اس کو دفن کیا تو اس کی قبر اسی زمین پر ہے نا۔ ہم 4 فٹ اوپر ہیں، وہ 4 فٹ نیچے ہے۔ اب جہاں پر ہم بیٹھے ہیں ہمارا مکان کے اندر ہے، اس مکان کے نیچے اگر بیسمنٹ ہے تو دیکھیے بس اگر بیسمنٹ قبر سے بھی نیچے ہوتا ہے تو قبر نیچے ہے اور میت اوپر ہے، تو لوگ کہیں گے جی برزخ میں میت کیسے، وہ تو اوپر ہے۔ ہم نے کہا برزخ کا معنی سمجھیں، سجین سے لے کر علیین تک مکان، یہ میت کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ابھی ہمیں موت کے بعد والا زمانہ نہیں ملا، اور میت کو موت کے بعد کا زمانہ بھی مل گیا ہے۔ تو برزخ کہتے ہیں کہ سجین سے لے کر علیین تک کا مکان بھی ہو اور موت سے لے کر حشر تک کا زمان بھی ہو۔ مرنے والے اسی زمین پر ہوتے ہیں، لیکن ان کا زمانہ یہاں کی بجائے موت کے بعد کا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارا زمانہ ابھی یہ ہے، موت کے بعد کا نہیں ہے۔ تو زمان بھی ہو موت سے لے کر حشر تک، اور مکان بھی ہو سجین سے لے کر علیین تک، یہ ہے برزخ۔ اس لیے ہم بھی اسی زمین پر ہیں، میت بھی اسی زمین پر ہے، لیکن ہم عالم دنیا میں ہیں اور وہ عالم برزخ میں ہے۔ عالم برزخ کے لیے سجین سے لے کر علیین تک مکان بھی چاہیے، نمبر 2 موت سے لے کر حشر تک کا زمان بھی چاہیے۔ ہمیں مکان تو ملا ہے، ہم اور اموات کا مکان ایک ہے، لیکن ہم اور اموات کا زمان ایک نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا عالم اور ہے اور اموات کا عالم اور ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، عموماً الجھنیں پیش آتی ہیں بات نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ میں اس وقت مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات نہیں کر رہا، ثواب و عذاب قبر پر بات نہیں کر رہا، عالم برزخ کو سمجھانے کی بات نہیں کر رہا۔ یہ تو میں نے وضاحت کی ہے کہ تنبیہ کسے کہتے ہیں، کہ دعویٰ پر جو خفا یا ابہام ہو، اس خفا یا ابہام کو جس وضاحت سے دور کریں، اس وضاحت کا نام تنبیہ ہے۔ تو پہلے ہم نے اپنے دعووں کو اس بات کے لیے ایک دلیل پیش کی، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ نمبر 2، اب اس پر اشکال ہوا تو ہم نے ابہام اور خفا کو جس وضاحت سے دور کیا، اس وضاحت کا نام ہے تنبیہ۔ تو مدعی وہ ہوتا ہے جو دلیل سے بات کو ثابت کرے یا تنبیہ سے بات کو ثابت کرے۔ تو جب دعوے کو دلیل سے ثابت کر دیا، پھر اس پہ خفا آ گیا، اس خفا کو دور تنبیہ سے کر دیا۔ یہ مدعی کا کام ہے، کبھی دلیل پیش کرنا اور کبھی تنبیہ کو پیش کرنا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ یہاں ایک بات کافی لمبی ہے، لیکن اس کو میں سمجھاتا ہوں، اللہ کرے وہ بات میں سمجھا سکوں اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے دلیل، ایک ہوتی ہے دلیل خاص۔ دعوے کے لیے دلیل چاہیے، دلیل خاص نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں جو باطل ہیں اور اہل باطل ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ دلیل پیش کریں گے، وہ دلیل نہیں، وہ دلیل خاص کا مطالبہ کریں گے۔ دلیل نہیں، دلیل خاص کا مطالبہ پیش کریں گے۔ آپ نے کوئی عقیدہ اور کوئی مسئلہ پیش کرنا ہے تو باطل کہیں گے نہیں، ہمیں آپ دلیل پیش کرو، اور پیش بھی قرآن سے کرو۔ اب یہ دلیل نہیں مانگی جا رہی، دلیل خاص مانگی جا رہی ہے۔ ہمیں آپ ثابت کرو، اور ثابت بھی حدیث سے پیش کرو، اور حدیث بھی بخاری کی ہونی چاہیے۔ یہ دلیل خاص مانگی جا رہی ہے۔ ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتی ہے دلیل خاص۔ دعوے پر دلیل چاہیے ہوتی ہے، دلیل خاص نہیں چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ اہل باطل کی ترتیب یہ ہے کہ وہ دلیل نہیں، دلیل خاص مانگیں گے۔ ہمارے ہاں عموماً جو لوگ منکر تقلید ہیں، وہ مطالبہ دلیل میں ابو جہل اینڈ کمپنی کی تقلید شروع کر دیتے ہیں۔ ابو جہل اینڈ کمپنی مشرکین مکہ کی عادت کیا تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت پر آپ نے دلیل پیش کی
تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں اعلان نبوت پر دلیل معجزہ چاہیے، لیکن معجزہ بھی کون سا؟ فلاں معجزہ چاہیے۔ بھائی جب ایک پیغمبر نے دعوی نبوت کیا ہے تو دعوی نبوت پر دلیل پیش کریں گے نا، نہیں، ہمیں دلیل بھی چاہیے اور فلاں چاہیے۔ یہ ہمیشہ سے مشرکین کا طرز ہے۔ اور جب آپ کسی مسئلے پر دلیل پیش کریں گے وہ کہیں گے نہیں دلیل چاہیے لیکن دلیل بھی فلاں چاہیے۔ تو ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتی ہے دلیل خاص۔ تو دعوے پر دلیل پیش مانگی جاتی ہے، دلیل خاص نہیں مانگی جاتی۔ اب دیکھو، جب کسی شخص کا دعویٰ ہو اپنے دعوے پر دلیل خاص کا تو بات الگ ہے، اور جب دعویٰ ہو دلیل کا تو پھر بات الگ ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلائل 4 ہیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ کوئی بندہ ہم سے بات کر لے کہ ان دلائل میں سے فلاں دلیل غلط ہے، نہیں بن سکتی، تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہمارے دلائل 4 ہیں تو ہم سے یہ کہنا کہ آپ اپنے دعوے کو فلاں دلیل سے پیش کرو، یہ غلط ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلیل پیش کرو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں دلیل پیش کرو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، اگر عدالت میں کوئی شخص کیس لے کر جائے اور فریق جس نے دعویٰ کیا، جس کے خلاف آپ کیس لے کر گئے ہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں بھی آپ نے میرے خلاف کیس کیا تو آپ گواہ پیش کریں اور پھر اس گواہ پر آپ جرا کریں، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے گواہ خاص پیش کریں، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ اب دیکھیں، ایک شخص کہتا ہے جی فلاں بندے نے میری چوری کی ہے، ہم کہیں جب فلاں نے چوری کی ہے، اچھا یہ بتا اس پر دلیل کیا ہے، گواہ کیا ہے؟ فلاں مکان میرا مکان ہے، اچھا یہ بتائیں کہ اس پر آپ کے پاس گواہ ہیں؟ پولیس والے کسی مرد عورت کو چلتا پکڑ لیتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں جی میری بیوی ہے، اور پوچھتے ہیں اس پر گواہ ہیں؟ جی ہیں، لاؤ گواہ۔ اب آپ گواہ پیش کریں گے، اس گواہ پر جرا کریں، یہ مخالف کو حق حاصل ہے، لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ نہیں میں تب مانوں گا جب گواہ فلاں بندہ ہو۔ بھائی نکاح پر گواہ چاہیے نا، گواہ خاص تو نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے مکان کا دعویٰ کیا ہے تو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ گواہ پیش کریں گے نا، اور جو آپ کے دعوے کو نہیں مانتا وہ آپ کے گواہوں پر جرا کرے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ فلاں گواہ پیش کریں۔ اس طرح تو دنیا میں کوئی کیس ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ عدالت میں کوئی بندہ آپ کے خلاف کیس کرے، آپ اپنے حق میں گواہ پیش کریں اور وہ کہہ دے نہیں میں تب مانوں گا جب آپ کے حق میں ڈی سی آ کر بات کرے، میں تب مانوں گا جب آپ کے حق میں کمشنر پیش ہو، میں تب مانوں گا جب آپ کی گواہی گورنر دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی میں آپ کی بات تب مانوں گا جب گواہ لائیں، جب گواہ پیش کیے اس گواہ کو توڑیں۔ تو دنیا کی کسی بھی عدالت اور کورٹ میں گواہ پر جرا کا آپ کو حق تو ہے، لیکن گواہ خاص کے مطالبے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ کوئی دعویٰ پیش کریں گے، اس دعوے پر دوسرے کو دلیل مانگنے کا حق ہے اور دلیل کو توڑنے کا بھی حق ہے، لیکن خاص دلیل مانگنے کا تو حق نہیں ہے نا۔ ایک ہوتی ہے دعوے پر دلیل اور ایک ہوتی ہے خاص دلیل، یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں کسی وقت مستقل اس عنوان پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرقدہ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض، حضرت شروع سے حنفی نہیں تھے بلکہ پہلے غیر مقلد تھے۔ تو حضرت نے اپنا واقعہ خود پیش فرمایا کہ میں غیر مقلد سے حنفی کیسے ہوا۔ تو فرمایا اکاڑا میں مولانا عبد الحنان، مولانا عبد القدیر رحمہم اللہ بڑے درجے کے آدمی تھے، اور مولانا عبد الحنان حضرت علامہ کشمیری کے شاگرد تھے۔ ختم نبوت کی تحریک چلی تو یہ لوگ اکاڑا جیل میں آ گئے۔ میں اب اس کی لمبی تاریخ نہیں پیش کرتا، اکاڑا ساہیوال جیل میں آ گئے، ساہیوال اکاڑا قریب ہے، رہا ہونے کے بعد یہاں علماء نے ان کو گزارش کی اور اکاڑا رکھ لیا۔ مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ بھی اکاڑا کے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو ان کے استاد غیر مقلد،
انہوں نے ایک اشتہار دیا، اس اشتہار پہ 10 سوالات تھے، اور کہا کہ مولانا عبدالحنان علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد آئے ہیں تو جاؤ بیٹا جا کر ان سے اشتہار لے کر جاؤ اور سوال کرو۔ 10 اشتہار تھے، اشتہار پر 10 سوال تھے اور ہر سوال پر 1000 انعام تھا۔ تو حضرت کہتے ہیں میں مولانا عبدالحنان صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا یہ اشتہار ہے اور فی سوال پہ 1000 انعام ہے، اور ہم 10,000 جیب میں لے کر پھر ایک حنفی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حضرت نے اشتہار پڑھا تو مجھے فرمایا کہ تم مولانا عبدالقدیر صاحب کے پاس جاؤ۔ تو حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب کے پاس کہتے ہیں میں گیا تو میں نے اشتہار دیکھا، دیکھتے ہی ڈانٹ دیا کہ تم شرارتی آدمی نکل جاؤ یہاں سے۔ کہتے میں مولانا عبدالحنان صاحب خدمت میں آیا تو میں نے کہا جی انہوں نے تو ہمیں ڈانٹ دیا ہے۔ فرمایا نہیں، میں ان کو کہتا ہوں تم چلے جاؤ۔ تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ لڑکا ذہین ہے، کام کا ذرا اس پہ توجہ دیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں پھر گیا تو حضرت نے اشتہار پڑھا، لمبی بات ہے میں پھر کسی موقع پر آپ کو سناؤں گا، تو جو میں اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت نے اشتہار پڑھتی فرمایا یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے بیٹا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی کیسے دھوکہ ہے؟ ہم نے مطالبہ کیا آپ اس پر دلیل پیش کریں۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ 10 مسائل لکھے اور 10 مسائل میں سے ہر مسئلے پر 1000 انعام لکھا، اور ساتھ یہ لکھ دیا کہ آپ اپنے مثلاً رفع یدین منع کرنے کی کوئی ایک حدیث صحیح، صریح، مرفوع غیر مارد پیش کریں، صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، مرفوع بھی ہو، غیر مارد غیر مجروح پیش کریں۔ تو حضرت نے فرمایا لمبی بات ہے میں کبھی سناؤں گا، حضرت نے اشتہار کے پیچھے لکھ دیا کیا کہ دلیل میں ایسی حدیث پیش کرنا ضروری ہے جو حدیث صحیح، صریح، مرفوع غیر مجروح ہو۔ آپ اس پر کوئی حدیث صحیح، صریح، مرفوع غیر مجروح پیش کریں، میں 10,000 انعام دوں گا۔ حضرت کہتے ہیں میں اپنے استاد کے پاس آیا، میری انتظار میں دیکھا کیا بنا؟ کہا جی میں تو بہت پھنس گیا ہوں۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک سوال پر 1000 دیتے ہیں، ان نے ایک سوال پر 10,000 کا اعلان کر دیا۔ حضرت نے فرمایا تھا بیٹا یہ دھوکہ ہے جو ہم سے کہہ رہے ہیں نا، یہ خاص دلیل مانگ رہے ہیں، خاص دلیل مانگ رہے ہیں، میں یہ بات کروں کہ یہ دھوکہ ہے، میں اس پر دلیل خاص پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا۔ پھر حل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ دعوے پر دلیل مانگنے کا حق ہے اور اس دلیل پر جرح کا حق ہے، لیکن دعوے پر دلیل خاص مانگنا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات سمجھیں، یہ جو ہم نے کہا کہ طریقہ مناظرہ میں ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، مدعی کے ذمہ ہے دعوے کو دلیل یا تنبیہ سے ثابت کرنا، اور مدعا علیہ کے ذمہ ہے اس دعوے کو توڑنا۔ یہ دعویٰ کبھی اثباتاً ہوتا ہے، کبھی نفیاً ہوتا ہے، یعنی کبھی دعویٰ مثبت ہوتا ہے اور کبھی دعویٰ منفی ہوتا ہے۔ دعویٰ مثبت کا مطلب جس طرح کوئی غیر مقلد کہہ دے کہ فاتحہ خلف الامام فرض ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے، دیکھو یہ مثبت ہے۔ یا کوئی غیر مقلد کہہ دے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، اب یہ منفی ہے۔ تو دعویٰ کبھی مثبت ہوگا، کبھی منفی ہوگا، کبھی اثباتاً ہوگا، کبھی نفیاً ہوگا۔ دعوے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دعویٰ مثبت ہی ہو، کبھی مدعی دعویٰ اثبات کے انداز میں کرتا ہے اور کبھی دعویٰ مدعی نفی کے انداز میں کرتا ہے۔ تیسری بات سمجھیں کہ جب بھی مناظرے میں ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ ہوگا، مدعی نے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے تو پہلی نشست مدعی کی ہوگی، گفتگو کا آغاز مدعی کرے گا، گفتگو کا آغاز وہ کرے گا جس نے دعویٰ کیا ہے، وہ پہلے سمجھائے گا میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ موقف ہے، میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ تو گفتگو میں ہمیشہ پہلی نشست اور پہلی مجلس اور پہلے گفتگو کا حق حاصل مدعی کو ہوتا ہے۔ چوتھی بات سمجھیں کہ جب گفتگو ہوتی ہے، ایک نشست مدعی کی، دوسری مدعا علیہ کی، پھر مدعی کی، پھر مدعا علیہ کی، اصول مناظرہ میں مزید اس پر بات آئے گی، آخری جو نشست ہوتی ہے وہ بھی مدعی ہی کی ہوتی ہے۔ اس آخری نشست میں مدعی کوئی نئی دلیل پیش نہیں کرتا، بلکہ جتنے اس نے دلائل دیے ہوتے ہیں اس کا خلاصہ آخری نشست میں پیش کر دیتا ہے، آخری نشست میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہے۔
یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یعنی مدعی کی پہلی نشست بھی ہوگی کیونکہ اس نے اپنا دعویٰ بیان کرنا ہے، اور جب مناظرے کا اختتام ہوگا تو مدعی کو حق دیا جائے گا کہ اختتام پر ایک مرتبہ پھر وہ خلاصہ پیش کر دے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دلیل دی تھی، یہ دی تھی، یہ دی تھی۔ آخری نشست بھی مدعی کو دی جاتی ہے۔ یہ تو اصول ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات اصولوں کی تب ہوتی ہے جب لوگ اصول پسند ہوں، اور جب لوگ اصول پسند ہی نہ ہوں وہاں آپ اصولوں کو لے کر بات کریں گے تو بات چلے گی کیسے؟ بس اوقات لوگ ضدی ہوتے ہیں، ہٹ درم ہوتے ہیں، بے اصولے ہوتے ہیں، ان کو اصول سے غرض نہیں ہوتی، حق اور باطل سے غرض نہیں ہوتی، ان نے بس اپنے دعوے پر لڑنا جھگڑنا اور سب کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے موقع پر صرف اصول نہیں دیکھتے بلکہ حق کو واضح ہونا دیکھتے ہیں کہ اب حق کیسے واضح ہو رہا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ ایک مرتبہ پاکستان ضلع مظفر گڑھ تحصیل کوٹ ادو میں ہمارا ایک مناظرہ طے ہوا ترک رفع الیدین پر۔ غیر مقلد رفع الیدین کے قائل تھے، ہم ترک رفع الیدین کے قائل ہیں۔ وہ بڑی لمبی گفتگو ہے، مناظرہ طے ہو گیا، پھر پولیس کو اطلاع ہو گئی، پھر اس پہ پابندی لگ گئی، اور ہم وہاں پہ پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جی وہاں تو پابندی لگ گئی ہے۔ میں نے کہا ہم تقریباً 6 سے زائد گھنٹوں کا سفر کر کے آئے ہیں، اب ہم واپس تو نہیں جائیں گے، ہم یہ کر لیتے ہیں کہ پابندی ضلع مظفر گڑھ تحصیل کوٹ ادو میں ہے، ہم ایسی جگہ پہ کر لیتے ہیں جہاں پر کوٹ ادو ختم ہو رہا ہو اور آگے ضلع ڈیرہ غازی خان اور تحصیل توسا شروع ہو رہا ہو، ہم حدود سے نکل جاتے ہیں۔ جب حدود سے نکل جائیں گے تو پھر کیا الجھن ہوگی، ایسے کر لیتے ہیں۔ خیر ہم نے ذہن سازی کی اور تیار کی اور گفتگو کے لیے معاملہ طے ہو گیا۔ کوٹ ادو سے نکل گئے، تحصیل توسا میں شروع ہونا تھا، وہاں کسی کا مکان تھا تو وہاں چلے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ دوست آئے تھے جو مناظرہ سننا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ مناظرے کے اندر نہ بیٹھے، جو تیار کر کے لائیں وہی اس کے اندر ہوں۔ وہاں جا کر یہ پھڈا شروع ہو گیا کہ جی یہاں تو لکھا ہے اتنے بندے ہوں گے اور یہ بندے تو زیادہ آ گئے ہیں۔ میں نے کہا اس کا بھی حل نکال لیتے ہیں، جتنے لکھے ہیں ان کو مناظرہ گاہ میں بٹھا لیں، اور جو زائد ہیں ان کو مناظرہ گاہ سے باہر بٹھا دیں، وہ باہر بیٹھ کے سنتے رہے، ہم کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں وہ باہر بیٹھ جائیں۔ کوئی یہاں تو گرمی ہے تو سیر میں بیٹھ رہے ہیں، میں نے کہا سیر میں بیٹھ جائیں اور بقیہ کو دروازے کے باہر بٹھا دیں۔ اب اتنی دور سے لوگ آئے لیکن بات تو ان کو سننے دیں نا۔ خیر یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا۔ اس موقع پر بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ نفسیاتی حملے کریں اور لوگوں کی ذہن سازی کریں اور لوگوں کی بات سمجھائیں کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے۔ بات چلتی رہی، جو ہمارے اور ان کی طرف سے لوگ ثالث ذمہ دار بیٹھے تھے، میں نے دونوں کو بٹھا لیا۔ میں نے کہا دیکھو یہ مناظر جو آپ لے کر آئے ہیں اس نے رات 12 بجے سے پہلے مناظرہ شروع نہیں ہونے دینا۔ کہا جی آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا میری بات نوٹ کر لیں، یہ دن کو سو کر آیا ہے، اس نے 12 بجے تک ہمیں اور آپ کو تھکانا ہے، جب تھک جائیں گے تازہ دم ہو کر آ جائے گا اور کوئی نہ کوئی بہانہ اس نے لگائے رکھنا ہے۔ وہی ہوا رات تقریباً جب 12 بج گئے تو آ گئے جی بات شروع کرے۔ میں نے کہا میں نے آپ سے پہلی بات کی تھی، دیکھے ٹھیک نکل آئی، پابندی تھی ہم نے اس کا حل نکالا، بندے نہیں بیٹھنے اس کا حل نکالا، پھر میں نے کہا رات 12 بجنے اور 12 بھی بج گئے، چلیں گفتگو شروع ہو گئی۔ اب وہ گفتگو شروع ہو گئی، دلائل دیے جا رہے تھے، تو میں نے پہلے آپ سے کہا جب بندہ اصول پسندی نہیں ہے اس کا آپ کیا حل نکالیں گے؟ دیر ہو رہی ہے، تاخیر کر رہے ہیں، مناظرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ گفتگو شروع ہو گئی، میں جو یہ بات آخری نشست کی سمجھانا چاہ رہا ہوں، اب وہ معاملہ گڑبڑ کرنا شروع کیا۔ کیوں ہوا یہ کہ گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے، جب 12 بج کے بعد گفتگو شروع کی تو اب تھوڑی دیر بعد 2.5 گھنٹے بعد اذان ہونی ہے، پھٹا چل رہا ہے، اذان کا وقت ہو گیا۔ اب ہونا کیا، اذان کا وقت ہونا ہے، پھر نماز ہونی ہے، لوگوں نے صبح دفتروں میں اپنے کام میں جانا ہے، مناظرہ ختم ہو جانا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو بات چلتی رہی ہے فلاں مناظر اتنے گھنٹے دلائل دیتا رہا اور یہ ہے وہ ہے۔ میں نے سوچا اب اس کا کوئی حل نکالیں، تو میں نے ان حضرات سے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس مناظر سے کہیں جو اس کے پاس دلائل ہیں وہ ایک نشست میں اکٹھے بیان کر لیں،
اور پھر جو ہمارا مناظرے سے کہتا ہے بھی ایک نشست میں جتنے ہیں تو بیان کر لے. میں نے ساتھ ان کو یہ بھی کہا آہستہ سا، میں نے کہا جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں بات ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا لیکن یہ بندہ نہیں مانے گا. کیوں؟ اس نے کہنا تھا نا میں مدعی ہوں، آخری نشست میری ہے. میں نے کہا پھر بھی نہیں مانے گا. کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اتنی معقول بات ہے، آپ اس کو منوا لیں. اب وہ جو ثالث تھے ان کے اور ہمارے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ لوگ ایسا کریں، آپ کہتے ہیں نماز میں رفع دین کرنا چاہیے، ہم آپ کو 10 منٹ دیتے ہیں، جتنے دلائل ہیں آپ بیان کر لیں، اور پھر ہم 10 منٹ ان کو دیں گے، جتنے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہ بیان کر لیں. دونوں اپنے اپنے دلائل بیان کر کے چھوڑ دیں، فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں، جن کو جن کے دلائل اچھے لگیں گے اس کے قائل ہو جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بات کرو. اب جب یہ بات انہوں نے مولوی صاحب سے کی تو وہ تو تڑپ اٹھا. کیوں؟ ایک تو اس کو یہ کیا میری آخری نشست میری تھی وہ جا رہی ہے. دوسرا اب ظاہر اس پر اچانک حملہ تھا تو یکدم اتنے دلائل اکٹھے کیسے کرتا؟ اس نے 10 منٹ بولنا تھا، اس 10 منٹ میں ہمارے نے سارے دلائل جمع کر لینے تھے، تو ہمارے کو تیاری کا موقع بھی مل گیا. تو یہ موقع کے مطابق گفتگو کرنی ہوتی ہے. یہ مناظر اور صدر کا کام ہوتا ہے کہ سنبھالنا کیسے ہے. چونکہ میں مناظر نہیں، میں تو صدر مناظر تھا، میں نے ترتیب بنانی تھی. بات شروع ہو گئی. اب جتنا خیر اس نے خوں کھا کی، ہاں ہوں ہاں، لوگوں نے کہا بھی بسم اللہ پڑھو. میں نے کہا میں نے آپ سے کہتا تھا نہیں مانے گا نا، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا رات 12 بجے سے پہلے نہیں ہے، ایسے ہی ہوا. اب میں نے کہا یہ بات نہیں مانے گا، دیکھو نہیں مان رہا نا، میں تو آپ کو دیانتداری سے بات کہہ رہا ہوں. خیر انہوں نے اس کو مجبور کیا، وہ بیچارہ شروع ہو گیا. جب وہ شروع ہوا میں نے اپنے مناظر سے کہا تم لائن اور ترتیب سب کتابیں رکھ لو اور اپنے دلائل اکٹھے کر لو. اب تم نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ حدیث اور کتاب، حدیث اور کتاب، حدیث اور کتاب، بس 10 منٹ میں لائن لگا دو حوالوں کی، تاکہ عوام کو سمجھ آ جائے کہ بھئی دلائل کن کے پاس زیادہ ہے. اب اس نے پہلے تو 2-3 منٹ اس پر لگا دی، میرا حق تھا، میں نے یہ کرنا تھا، آخری نشست تھی، میرے ساتھ زیادتی ہوگی، مجھے اچانک کہہ دیا، یہ کیا. 3 منٹ تو اس کے لگ گئے. پھر دوبارہ شروع ہو گیا، میں نے یہ دلیل، اس کا جواب نہیں ہے، میں نے فلاں دی تھی، 2 منٹ اس میں لگ گئے. اب باقی کتنی کتابیں اکٹھی کرتا وہ بولتا رہا. میں نے کہا اس کو بولنے دو، آپ اس کو نہیں دے، اپنی کتابیں جمع کرو. اب جب ہمارے مناظر کی باری ہے تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دی کہ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. یہ ترمذی موجود ہے باب فی ترک ذالک، نہیں کرنا چاہیے. نسائی موجود ہے الرخصت فی، نہ ترمذی ہے باب ترک ذالک. یہ دیکھیں نسائی ہے الرخصت فی ذالک. یہ فلاں کتاب ہے، فلاں کتاب، دلیل اور کتاب، دلیل اور کتاب، دلیل اور کتاب. 10 منٹ تو بڑے دور کی بات ہے، ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے، ہمارے مناظر نے حوالے پر حوالہ دب دینا شروع کیا تو عوام میں تو نعرے لگنا شروع ہو گئے، سر بکاؤ سر بلند دیوبند دیوبند، سر بکاؤ سر بلند دیوبند دیوبند. پوری کائے پلٹ گئی. میں ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ موقع کی مناسبت سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم نے کام کیا کرنا ہے. اصول پسند ہو، احقاق حق کے لیے ہو، اصولوں کے ساتھ بات جاری رکھے. اور جب مخالف کا مقصود ایک سادے احقاق حق نہ ہو، وہ اصول پسند نہ ہو، تو پھر آپ نے موقع پر دیکھنا ہے کہ میں نے کون سی بات کرنی ہے اور کس طرح اپنی بات اور حق کو ثابت کرنا ہے. چھٹی بات ثبوت مناظرہ. ثبوت مناظرہ یعنی مناظرہ کن دلائل سے ثابت ہے. آپ ان دلائل کو اچھی طرح سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہمارے اس موقف اور ہمارے اس موضوع پر کتنے مضبوط بحمد اللہ تعالی دلائل موجود ہیں، کتنے دلائل موجود ہیں. میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ دین کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے پر بحمد اللہ تعالی دلائل موجود ہیں. مجھے تعجب اس وقت ہوتا ہے جب لوگ ایک کام کرتے ہیں اور اپنے کام پر دلائل نہیں ہوتے تو دوسرے کام کے دلائل چوری کرتے ہیں اور پھر اپنے کام کو وہ کام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات بہت عجیب ہے. اگر کوئی شخص دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے تو اس پہ دلائل موجود ہے. اگر کوئی شخص خانقاہ میں تزکیہ کا کام کرتا ہے تو اس پہ دلائل موجود ہیں. اگر کوئی شخص میدان جہاد میں قتال کا کام کرتا ہے تو اس پہ دلائل موجود ہیں. جب دلائل موجود ہیں تو پھر اپنے کو دوسرے کا کام کہنے کی کیا ضرورت ہے. دعوت والے اپنے کام کو دعوت ہی کہیں، جہاد نہ کہیں. تزکیہ کرنے والے اپنے خانقاہی کام کو تصوف کہیں، جہاد اکبر نہ کہیں. جہاد کرنے والے اپنے کام کو جہاد ہی کہیں، اور جو مناظرہ کرتے ہیں اپنے کام کو مناظرہ ہی کہیں. بحمد اللہ تعالی
دعوت اور تبلیغ کے کام پر دلائل بھی موجود ہیں، خانقاہی کام تزکیہ پر دلائل بھی موجود ہیں، درس و تدریس پر دلائل بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی عالم سیاست شرعیہ کا کام کرتا ہے تو اس پر دلائل موجود ہیں، اگر تصنیف و تالیف کا کام کرتا ہے تو اس پر دلائل موجود ہیں، اگر کوئی مناظرہ کرتا ہے تو اس کے کام موجود ہیں۔ ہم بحمد اللہ تعالی دعوت و تبلیغ کو بھی اپنا کام مانتے ہیں، تزکیہ اور خانقاہ کو بھی اپنا کام مانتے ہیں، تصنیف و تعریف کو بھی اپنا کام مانتے ہیں، سیاست شرعیہ کو بھی اپنا کام مانتے ہیں، درس و تدریس کو بھی اپنا کام مانتے ہیں، مناظرہ کو بھی اپنا کام سمجھتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کو بھی اپنا کام سمجھتے ہیں۔ ہم پورے دین کو اپنا کام سمجھتے ہیں اور دین کے تمام شعبوں پر بحمد اللہ تعالی دلائل بھی رکھتے ہیں۔ بس میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنے کام کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو نہیں کر سکتے وہ اپنا کام کرتے رہیں، اور باقی کام کرنے والوں کے رفیق بنے، فریق نہ بنے، معاون بنے، ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، ان کا ساتھ دیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اسباب دے، ان کو بھی اسباب عطا فرما، ہمارے کام کو مقبولیت دے، ان کے کام کو مقبولیت بھی دے۔ اے اللہ دین کے ہر شعبے میں کام کرنے والے افراد، جماعتیں، ادارے جتنے بھی ہیں، سب کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت عطا فرما دے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ میں جب آپ کے سامنے گفتگو دعوت تبلیغ پر کروں گا اس پہ دلائل دوں گا، جب گفتگو طرز و تدریس پہ کروں گا اس پہ دلائل دوں گا، جب گفتگو تزکیہ اور خانقاہی امور پہ کروں گا اس پہ دلائل دوں گا، جب گفتگو درس و تدریس پہ کروں گا اس پہ دلائل دوں گا، جب گفتگو سیاست شرعیہ پہ کروں گا اس پہ دلیل دوں گا، جب گفتگو جہاد فی سبیل اللہ پہ کروں گا اس پہ دلائل دوں گا۔ اب چونکہ گفتگو مناظرہ پر ہے اس لیے اب ہم دلائل مناظرہ پر دیتے ہیں۔ کوئی ہماری اس گفتگو اور اس نشست کی وجہ سے اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو کہ ہم باقی شعبوں کو مانتے نہیں ہیں، یا باقی شعبوں میں ہمارا کردار نہیں ہے، یا باقی شعبوں کے قائل نہیں ہیں یا فاعل نہیں۔ ہم دین کے بقیہ شعبوں کے قائل بھی ہیں، فاعل بھی ہیں، اس پر دلائل بھی ہیں، لیکن اس وقت چونکہ عنوان مناظرے کا ہے اس لیے آپ کی خدمت میں مناظرے پر دلائل دے رہے ہیں۔ کوئی اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو کہ یہ مناظرے کو ثابت کر کے اور باقی امور کی نفی کرتے ہیں، بقیہ کی تردید کرتے ہیں، یا مناظرے کو دیگر معاملات پر ترجیح دیتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دعوت تبلیغ کا کام ہم ہوتا ہے، کسی موقع پر کسی علاقے میں خانقاہی کام اہم ہوتا ہے، کسی موقع پر سیاست اہم ہوتی ہے، یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ یہ بتائیں ای الاعمال افضل، بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، والدین کی خدمت۔ دوسرا شخص پوچھتا ہے دوسرے وقت میں ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پہ نماز کی پابندی۔ تیسرا شخص یہی سوال کسی اور موقع پر کرتا ہے ای الاعمال افضل، آپ فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا اور جہاد کرنا۔ اب دیکھو سوال ایک ہے، سائل کے بدلنے سے اور وقت کے بدلنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بدل رہا ہے۔ کیوں؟ کسی کے لیے یہ اہم ہے، کسی کے لیے وہ اہم ہے، کسی موقع پر یہ اہم ہے، کسی موقع پر یہ اہم ہے۔ تو سارے کام ہمارے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی ایک کام ہمارا ہو اور باقی کام ہمارے نہ ہوں۔ اس وقت مناظرہ پر دلائل دے رہے ہیں کیونکہ سبق اصول مناظرہ کا ہے۔ جب اصول تفسیر کا ہوگا تو تفسیر پہ دلائل ہوں گے، جب اصول حدیث کا ہوگا تو حدیث پر دلائل ہوں گے، جب اصول افتاء کا ہوگا تو فتویٰ پر دلائل ہوں گے، جب اصول تجوید کا ہوگا تو تجوید پر دلائل ہوں گے، تو جس اصول عقائد کا ہوگا تو پھر عقائد پر دلائل ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ای مرکز کے تحت پورے عالم میں، مرکز اہل سنت والجماعت کے تحت پورے عالم میں یہ کوشش کی ہے اور فضا بنائی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو مانا جائے، اور جس شعبے میں کام کر سکتے ہیں کریں، اور باقی شعبوں کو اپنا شعبہ سمجھیں، اپنا کام سمجھیں، اس کی تنقیص اور توہین کی کبھی بھی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اشاعت دین بھی کریں، دفاع دین بھی کریں اور نفاذ دین بھی کریں۔ اب ثبوت مناظرہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں دلائل پیش کرتا ہوں۔ دلیل نمبر 1 سورۃ البقرہ
آیت نمبر 258، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے گفتگو کی اور آپ نے نمرود کو فرمایا کہ دیکھو میرا رب وہ اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، یہ کیا مشکل ہے؟ کیا مطلب؟ سزائے موت کا قیدی ہے، اس کو بری کر دیا، کہا دیکھو میں نے زندہ کر دیا، اور وہ شخص جو بری تھا کہا اس کو سولی پہ لٹکا دو، کہا دیکھو میں نے مار دیا، میں بھی مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، فوراً فرمایا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اچھا تو خدا ہے مغرب سے لا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اس کا جواب نمرود سے نہیں بن سکا اور نمرود شکست کھا گیا۔ اب بات سمجھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی بنیاد یہ تھی اللہ وہ ہے جو عدم سے وجود دیتے ہیں اور وجود سے عدم دیتے ہیں، معدوم کو موجود فرما دیتے ہیں اور موجود کو معدوم فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے بات کیا سمجھائی؟ اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، معدوم کو موجود کرتے ہیں تو زندہ کرتے ہیں، اور معدوم کو موجود کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، موجود کو معدوم فرما دیتے ہیں تو زندہ کو مار دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں۔ نمرود یا تو بیوقوف تھا، حیات اور موت کا معنی نہیں سمجھتا تھا، اور یا شاطر اور چلاک تھا کہ اس نے عوام کو دھوکہ دینا چاہا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یا تو یہ کوڑ مغز ہے، حیات اور موت کا معنی نہیں سمجھا، اور یا یہ نہایت شاطر اور چلاک کے عوام کو دھوکہ دینے لگا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً رخ بدل دیا، فرمایا اللہ مشرق سے سورج کو لاتا ہے، تو مغرب سے لا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ مغرب سے لاتا ہے، کل تو لا، فرمایا اللہ مشرق سے لاتا ہے، تو خدا تو کل مغرب سے لا۔ تو دلیل کی بنیاد یہ تھی اللہ معدوم کو موجود فرماتا ہے، موجود کو معدوم فرماتا ہے۔ دلیل کو پیش کیا تو نمرود نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام نے انداز دلیل بدل دیا ہے، دلیل نہیں بدلی، انداز دلیل تو یہی تھی اللہ وہ ہے جو معدوم کو موجود فرمائے یا موجود کو معدوم کر دے۔ اس کے لیے ایک رخ یہ پیش انداز کیا تھا اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ آپ سمجھے یا تو یہ کوڑ مغز ہے، حیات اور موت کا معنی نہیں سمجھتا، اور یا یہ شاطر ہے، عوام کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو آپ نے فوراً دلیل کا انداز بدل دیا۔ فرمایا اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لا۔ تو فرعون تو نمرود ان کی دلیل کا جواب نہیں دے سکا۔ اب یہاں لفظ کیا ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم۔ اس آیت کے تحت مفسرین کرام رحمہ اللہ جو اس ثابت کیا، ذرا وہ سنیں۔ نمبر 1، امام ابو منصور محمد بن محمود ماتوریدی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 333 ہجری، اپنی تفسیر تعویلات اہل سنت والجماعہ اس کے اندر فرماتے ہیں وفیہ اباحۃ التکلم فی الکلام والمناظرۃ فیہ والحجاج۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم الکلام میں گفتگو کرنا اور مناظرہ کرنا اور بحث و مباحثہ کرنا اس کو جائز قرار دیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اس میں علم الکلام میں گفتگو کرنا، مناظرہ کرنا اور دلائل دینا اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ ورد علی من یمنع التکلم فی، اور جو شخص مناظرہ اور بحث و مباحثہ کا انکار کرے اس کا رد بھی ہے۔ لأننا امرنا بدعاء الکفرۃ جبیًا الی وحدانیۃ اللہ تعالی والاقرار له بذلک والمعرفۃ له انہ کذلک وکذلک الانبیاء باجمعہم امروا وندبوا الی دعاء الکفرۃ الی شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فإن دعوناہم الی ذلک فلا بد من ان یطلبوا منا الدلیل علی ذلک
بل بیان علی بل وصف له کما هو والتقریر عندهم انه کذا فلا يكون ذلك الا بعد المناظرة والحجاج فيه لذلك قلنا انه لا باس بالتکلم والمناظرة فيه۔ حضرت امام ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا ہے کفار کو دین کی دعوت دیں، اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم ہے کفار کو دعوت دیں۔ جب ہم کفار کو دین کی دعوت دیں گے تو وہ کفار ہم سے دلیل مانگیں گے، اور دلیل ہم تب دیں گے اور ان کی شبہات کا ازالہ تبھی ہوگا جب ہم ان سے مناظرہ کریں گے۔ یہ مناظرہ اور علم الکلام کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علم الکلام میں گفتگو کرنا اور مناظرہ کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، اس آیت کے تحت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر المعروف علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی وفات 671 ہجری الجامع احکام القرآن میں فرماتے ہیں وتدل علی اثبات المناظرۃ والمجادلۃ واقامۃ الحجہ۔ یہ آیت کریمہ اس بات حق کے لیے دلائل دینے، مناظرہ کرنے، مناظرہ کے یہ آیت کریمہ اس بات حق کے لیے دلائل دینے اور مناظرہ کے اس بات کی دلیل ہے۔ آگے عجیب جملہ فرمایا وفی القرآن والسنت من ھذا کثیر لمن تأملہ۔ قرآن و سنت میں مناظرہ کے جواز پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن لمن تأملہ، اس شخص کے لیے جو قرآن و سنت میں غور و فکر کرے۔ نمبر 3، اس آیت کے تحت علامہ ابو البرکات حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمہ اللہ تعالی وفات 310 ہجری مدارک التنزیل و حقائق التاویل، معروف اس کا نام ہے تفسیر مدارک، جس میں فرماتے ہیں والآیۃ تدل علی اباحۃ التکلم فی علم الکلام والمناظرۃ فی لأنه قال الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی والمحاجۃ تکون بین اثنین فدل علی ان ابراہیم حاجہ ایضا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ علم الکلام میں گفتگو کرنا اور مناظرہ کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اور دلیل اور حجت قائم کرنا فریقین کے درمیان ہوتا ہے، ایک بندہ تو گفتگو نہیں کرتا نا۔ فرماتا ہے کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے محاجہ کیا، گفتگو کی، مباحثہ کیا؟ تو مباحثہ تو دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے نا، صرف ایک تو نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرماتا ہے اس سے معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس شخص سے مناظرانہ گفتگو فرمائی تھی۔ آگے وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا لَمَا بَاشَرَهَا ابراہیم علیہ السلام لِكَوْنِ الْأَنْبِيَاءِ علیہم السلام معصومین عن ارتکاب الحرام۔ فرمایا دیکھو اگر مناظرہ جائز نہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام نمرود سے کبھی بھی نہ کرتے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ اپنے نبی سے گناہ نہیں ہونے دیتے۔ مناظرہ کرنا گناہ ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کیوں نمرود سے کرتے؟ آگے فرمایا وَلِأَنَّا أُمِرْنَا بِدُعَاءِ الْكَفَرَةِ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ وَإِذَا دَعَوْنَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ لَا بُدَّ أَن يَطْلُبُوا مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ وَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْمُنَاظَرَةِ كَذَا فِي شَرْحِ التَّأْوِيلَاتِ۔ اور فرمایا جب ہم ان کو دعوت دیں گے توحید کی، ایمان باللہ کی، تو لازماً وہ ہم سے دلائل کا مطالبہ کریں گے، اور یہ دلیل تو بغیر مناظرہ کے بندہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، اس آیت کے تحت شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ وفات 1394 ہجری معرف القرآن جلد 1 صفحہ 498 میں فرماتے ہیں ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بن کنعان سے مناظرہ اور مکالمہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھیں، معرف القرآن نام کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر جس کا حوالہ میں نے ابھی دیا حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی، اور ایک معرف القرآن مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم صدر دارالعلوم کراچی، ان کے والد محترم تھے اور وہ مفتی دارالعلوم دیوبند بھی رہے ہیں۔ ان کی معرف القرآن الگ ہے، ان کی معرف القرآن الگ ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی معرف القرآن ذرا یعنی عامی طرز پر لکھی گئی ہے، عوام الناس کے لیے،
اور حضرت کی جو تفسیر ہے مفتی مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ مناظرانہ انداز میں اور متکلمانہ انداز میں لکھی گئی ہے، اس میں گفتگو عقائد پر زیادہ ہے، علماء کے لیے بہت مفید تفسیر ہے، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہم درجہ ثانیہ میں صرف جب پڑھتے تھے، میں درجہ ثانیہ میں صرف پڑھتا تھا علم الصیغہ، اس وقت ہمارے ایک استاذ تھے مولانا محمد عالم صاحب خان رحمہ اللہ تعالی، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، فرمانے لگے آج کے مشرک کو وہی دلیل دو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کے مشرک کو دلیل دی تھی۔ آج ایک شخص کا نکاح ہوتا ہے، 10 سال یا 20 سال بعد اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دیتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کا نام اللہ دیتا کی بجائے پیرا دیتا رکھتا ہے، وہ اپنے بیٹے کا نام اللہ دیتا کی بجائے پیرا دیتا رکھتا ہے، اپنے بیٹے کا نام اللہ بخش کی بجائے پیر بخش رکھتا ہے کہ پیر نے بخشا، پیر نے دیا۔ اس سے پوچھو وجہ کیا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا نکاح ہوا، 10 سال تک میں اللہ سے مانگتا رہا تو مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی، پھر میں اپنے پیر کے پاس گیا تو میں نے پیر سے کہا تو اس نے اولاد دی ہے، تو چونکہ میرے پیر نے دیا ہے اس لیے میں اس کا نام پیرا دیتا رکھ لیا ہے اور پیر بخش رکھ لیا ہے۔ حضرت فرماتے اس کو وہ دلیل دو جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کے مشرک نمرود کو دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج کو لانے کا راستہ مشرق بنایا ہے، اگر تو خدا ہے تو راستہ بدل کے لا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے کہ روزانہ مشرق سے سورج میرا اللہ لاتا ہے، اگر تو رب ہے تو کل مشرق سے تو لا، سورج مشرق سے آ جانا تھا اور اس نے کہنا تھا لو میں لے آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنی پیاری گفتگو فرمائی کہ روزانہ تو اللہ لاتا ہے، اگر تو خدا ہے تو کل لا اور راستہ بدل کے لا، اگر وہیں سے لایا جہاں سے خدا لاتا ہے تو دھوکہ ہوگا نا، تو راستہ بدل کے لا تاکہ ہمیں پتہ چلے خدا تو ہے، آج مغرب سے لے آیا۔ حضرت ہمارے استاد جی فرماتے، پٹھان تھے، تو فرماتے دیکھو اس مشرک سے کہو کہ ایک اولاد دینے کا راستہ وہ ہے جو اللہ نے بلایا ہے، تو اگر اللہ نہیں دیتا پیر دیتا ہے تو پیر سے کہو کہ اس راستے سے نہ لائے جو اللہ نے بنایا ہے، وہ راستہ بدل کے لائے۔ تو ہم کہیں گے اللہ نے نہیں دیا، پیر نے دیا ہے، پیرا دیتا نام رکھ لو۔ تو جب اسی راستے سے جو اللہ نے دیا ہے تو پیر کہتا ہے میں نے دیا، اب دھوکہ لگ گیا نا۔ تو تم اس مشرک سے کہو کہ ایک راستہ اولاد دینے کا خدا نے بنایا ہے، اسی راستے سے آج آئے یا 20 سال بعد آئے، یہ اللہ ہی نے دیا ہے تو نام اللہ دیتا رکھو۔ ہاں اگر پیر نے دیا ہے تو پیر سے کو راستہ بدل کے لائے، پیر بچہ بھی دے اور راستہ بھی بدل کے دے تو ہم کہیں گے پیرا دیتا۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج بھی تو لا اور راستہ بدل کے لا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تو نے نکالا ہے۔ تو میں ساتھی کے بھی مزاح میں کہتا ہوں کہ دیکھو پٹھان کی دلیل بھی پٹھان ہوتی ہے، تو انہوں نے ایسی واقعتاً یہ بڑی بڑی عجیب گفتگو فرمائی۔ تو ہمارے استاد جی کا انداز یہ تھا کہ مزاحیہ انداز میں بات کی، لیکن بات انہوں نے بالکل پوری اور بہترین فرما دی۔ دلیل نمبر 2 سورۃ الانعام آیت نمبر 143 اور 144، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ مویشیوں کے 8 جوڑے اللہ نے پیدا فرمائے، ثمانیۃ ازواج، 2 قسمیں نر اور مادہ بھیڑ کی نسل سے اور 2 بکریوں کی نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو کیا ان دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے، مشرکین سے پوچھو، یا دونوں مادہ کو، یا پھر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہے، اللہ نے کیا حرام کیا، وضاحت کرو۔ اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو۔ اللہ اکبر، فَأَنَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 قسمیں نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور گائے کی بھی 2 قسمیں۔ ان سے کہو کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا یا دونوں مادہ کو، یا اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو۔ اب قرآن کیا کہتا ہے
नब्बिऊनी बिइल्म, اے پیغمبر ان سے کہو پیدا بھی خدا نے فرمایا اور حلال اور حرام کے اختیار بھی اللہ کو ہے۔ یہ جو تم مشرکین کہتے ہو جو پیٹ میں ہے تو وہ حرام ہے اور فلاں حلال ہے، اور یہ خدا کا ہے اور یہ ہمارے بتوں کا ہے، یہ جو تم نے حلال حرام کی تقسیم کر رکھی ہے، نبئونی بعلم، کسی علمی دلیل کی بنیاد پر مجھ سے بات کرو۔ اب دیکھو قرآن کس طرح چیلنج کی بات کرتا ہے۔ اس آیت کے تحت فقی ابو اللیث نصر بن محمد بن ابراہیم السمرقندی رحمہ اللہ، وفات 375 ہجری، تفسیر بحر العلوم اور معروف ہے تفسیر سمرقندی کے نام سے، اس میں فرماتے ہیں ففی الآیات فی هذه الآیات دلیل اثبات المناظرۃ فی العلم لأن اللہ تعالی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن یناظرہم ویبین فساد قولہم۔ یہ آیت کریمہ علمی مناظرہ کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان مشرکین سے مناظرہ کریں اور جانوروں سے متعلق ان غلط اقوال کا فساد واضح فرما دیں۔ اسی طرح اس آیت کے تحت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر المعروف علامہ قرطبی رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، اپنی تفسیر الجامع احکام القرآن میں لکھتے ہیں فدلت علی اثبات المناظرۃ فی العلم لأن اللہ تعالی امر نبیہ علیہ السلام بأن یناظرہم ویبین فساد قولہم۔ یہ آیت کریمہ علمی مناظرہ کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان مشرکین سے مناظرہ کریں اور جانوروں سے متعلق ان کے غلط اقوال کا فساد واضح فرمائیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور فقی سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے لفظوں پہ غور کریں، فرماتے ہیں لأن اللہ تعالیٰ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن یناظرہم، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان مشرکین سے مناظرہ کریں۔ اب یہ رائے ہماری تو نہیں ہے نا، فقی ابو اللیث سمرقندی کی رائے ہے، اور یہ ہماری رائے نہیں، علامہ قرطبی کی رائے ہے۔ اور فقی ابو اللیث سمرقندی کون ہیں؟ 375 ہجری میں وفات ہے، 4تھی صدی ہجری کے شخص ہیں، ہم سے 1100 سال پرانے، اور اس دور کو بات فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کون ہے؟ 671 ہجری وفات، اور علامہ قرطبی یہ شافعی عالم ہے، اور آج کی بات نہیں ہے، یعنی آج سے یہ 7ویں ہجری کی بات ہے، اور 15 ہو رہی ہے، 800 سال پرانی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ بأن یناظرہم، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ان سے مناظرہ کریں اور ان کے قول کے فساد کو واضح کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے 2 دلیلیں پیش کی ہیں، انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس پہ دلائل پیش کریں گے۔